اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی پیاری آل پر اور ان کے پیارے صحابہ اکرام پر اور ہم سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، آج جمعرات کا مقدس دن ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہوگا، اور آج کے دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے روزے کا اہتمام کیا۔ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے نبی کو یہ دن انتہائی زیادہ مقبول اور پسندیدہ تھے۔ اس دن کو خاص عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ناظرین، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہمیں اللہ نے ان کی امت میں پیدا کیا، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر ہم ساری زندگی اس ایک احسان کا بدلہ یہ کوشش کرتے رہے کہ یہ اتر جائے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ احسان کا بدلہ ہم کبھی نہیں چکا سکتے، کیونکہ میرے نبی سے پہلے جتنے انبیاء اکرام اس کائنات میں اللہ نے بھیجے، وہ اپنے دور میں اللہ کے سامنے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ، ہمیں نبوت نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف آخری نبی کا صرف امتی بنا دیں۔ لیکن یہ اعزاز، یہ ایک بہت بڑا احسان، ایک بہت بڑا رتبہ اور شان اگر ملا ہے تو اس انسان کو ملا ہے جو محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہوا، اور اس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی ہیں، آپ کے بھی آباء و اجداد ہیں۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اللہ کا کہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ ان کو پتہ تھا کہ میرے نبی کی آخری امت جو ہے، اس کا شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، لیکن آج کے مسلمان کو ان چیزوں کا علم نہیں رہا۔ آج دنیا کی مصروفیات میں ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھ رہا۔ فجر جا رہی ہے، زور عصر مغرب عشاء فکر نہیں۔ قرآن گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے، نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے، بس اس حد تک ہے، اگر شادی ہوئی، بچی گھر سے نکالنی ہے تو قرآن کو سر پر رکھ دو، اگر کوئی بات ہو تو قرآن کھا لو، قرآن کی قسم اٹھا لو۔ بس اس حد تک ہمارا دین رہ چکا ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر گھر کے اندر قرآن مجید موجود ہے، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ سورۃ انعام، سورۃ علق، سورۃ علم نشرح، سورۃ فلق کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، تو نہیں پتہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو MBBS بنانے کے لیے، ڈگریوں کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اس دنیا کے لیے، لیکن اللہ کے قرآن کو گھر رکھنے کے باوجود اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی لیے تو ہم اس پوری دنیا کے اندر مسلمان رسوا ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے قرآن کو سمجھا وہ صحابہ تھے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا وہ میرے سونے نبی کی آل اولاد تھی، وہ اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے اس دنیا سے پھر محبت نہیں کی، بڑی بڑی کوٹھیوں سے محبت نہیں کی، بڑی بڑی گاڑیوں سے محبت نہیں کی۔ انہوں نے محبت کی ہے تو اپنے رب سے محبت کی ہے، یا پھر محمد مصطفیٰ سے محبت کی ہے۔ یہ ہے دین۔ ان کو اس دنیا سے محبت نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کا مقصد فقط ایک ہے کہ اللہ کی عبادت۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو
اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں۔ لیکن دیکھ لو ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنا اللہ کو ٹائم دے رہے ہیں۔ ایک رٹا لگا ہوا ہے سورۃ یاسین کا، سورۃ فاتحہ کا، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ سورۃ یاسین کیا کہہ رہی ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ سورۃ فاتحہ کیا کہہ رہی ہے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ اگر ایک بندہ ایک کے سامنے انگریزی بولنا شروع کر دے، عربی بولنا شروع کر دے جو کہ سمجھتا نہیں، تو اس کو کیا پتہ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن میرے بھائی صرف ہم نے ثواب کے لیے گھروں کے اندر رکھا ہے، لیکن اس قرآن کی حقیقت کو، اس کی اصل پہچان نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر قرآن کی سمجھ آ جاتی، میرے نبی کے دور میں صحابہ کو آئی تھی، دیکھ لو کتنا رقبہ انہوں نے فتح کیا تھا، اسلام چھا گیا تھا پوری دنیا پر، اور آج بھی ہم وہ مثالیں دیتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ناظرین، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی لینی ہے، قرآن کے وظائف کرو، قرآن کو سمجھو۔ صبح جمعرات ہے، جمعرات کا دن بڑا مقدس اور عظیم ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق چاہیے، عزت چاہیے اور نیک اولاد چاہیے، تو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ کسی بھی نماز کے بعد جمعرات کے دن اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر 3 مرتبہ درود پڑھ لو، اور پھر 11 مرتبہ دعائے یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھو، اور 101 مرتبہ میرے اللہ کا نام ہے یا رزاق، اس کو پڑھو، اور تھوڑی سی میٹھی کوئی چیز لے لو، چینی، میدا، سوجی، یہ 3 چیزیں لے لو، اس کے اوپر دم کر کے جہاں پر چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں، کیڑا ہوتا ہے، وہاں پر رکھ دو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ انشاءاللہ ایک جمعرات سے دوسری جمعرات تک میرا اللہ آپ کے رزق کا اہتمام کرے گا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا، کیونکہ وہ ایک نرم و نازک مخلوق ہے میرے اللہ کی۔ جب وہ کھائے گی آپ کے لیے دعائیں کرے گی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل بتایا ہے، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک عمل کی